ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ہم پناہ لیتے ہیں خدا کی نفوس کی شر سے اور بد اعمال. بد ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم پناہ مانگتے ہیں خدا کی نفوس کی شرور سے اور بد اعمال سے. انسان کے پاس دو دولتیں ہیں، ایک ایمان اور ایک اعمال صالح. انسان کے پاس دو دولتیں ہیں، ایک ایمان اور ایک اعمال صالحہ. ان دونوں کو تباہ کرنے کے لیے شیطان کے پاس دو اسلحے ہیں، ایک شکوک اور ایک خواہشات. شکوک کی ذریعہ وہ ہماری ایمان کو لوٹتا ہے، شک ڈالتا ہے کہ نبی علیہ السلام معراج پر کیسے گئے. حضور کا تو جسم ہے اور جسم مادی ہے اور مادی ثقیل ہے، اور اثقال کا میلان اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے؟ نیچے کی طرف ہے. تو یہ تو فطرت کے خلاف ہے. اب معراج کا مسئلہ ایمانیات میں سے ہے، اور شیطان نے اس پر حملہ کیا شکوک اور شبہات کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تھا اور وہ مادی تھا، اور مادی اشیاء ثقیل ہے، اور اثقال کا میلان اعلیٰ کی طرف ہے یا اسفل کی طرف؟ اسفل کی طرف. تو اعلیٰ کی طرف آپ نے کیسا پرواز کیا؟ اب یہ جو معراج کا عقیدہ تھا یہ ہمارا ایمان تھا، اس ایمان پر اس نے ڈاکہ ڈالا شک اور شبہ کی اسلحہ سے. اس لیے علماء متکلمین نے ان کی جوابات دیے ہیں کہ یار ہم بذات خود اوپر پرواز نہیں کر سکتے اوپر، لیکن اللہ بھی عاجز ہے کہ وہ اثقال کو اوپر لے جائے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ایک کام نہیں کر سکتے تو خدا بھی نہ کر سکتا ہو. چیونٹی اگر 20 من کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو چیونٹی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اجلاس بلائے اور کہا کہ چونکہ میں 20 من کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو ہاتھی بھی نہیں اٹھا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ علماء متکلمین نے جوابات دیے ہیں کہ آپ خدائی قدرت کا قیاس اپنے اوپر نہ کرو. ہم اوپر جانے سے قاصر اور عاجز ہے، لیکن خدا اوپر لے جانے سے قاصر نہیں. وہ چاہے اوپر کی چیز نیچے دے اور نیچے کی چیز اوپر دے. پھر شک اور شبہ شیطان ڈالتا ہے کہ معراج تو آنن فآنن ہوا، تو اتنا لمبا سفر، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، عرش پر بھی، سدرۃ المنتہا بھی، لامکان تک گیا اور واپس آیا، بستر گرم تھا، سونگی ہری رہی تھی. آن فآنن میں اتنا راستہ کیسے چلا؟ اس کا بھی وہی جواب کہ ہم آن میں طویل سفر نہیں کر سکتے، اللہ کرا سکتا ہے ہم. اور دیکھو سورج یہاں سے تقریباً 9 کروڑ 80 لاکھ میل دور، لیکن 1 سیکنڈ میں سورج کی روشنی تپش ہم تک زمین میں پہنچ جاتی ہے.
تو اگر اللہ سورج سے طویل مسافت آنن فآنن طے کرا سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طویل سفر آنن فآنن طے کرا سکتا ہے۔ یہ معراج تو ہماری نظریات میں سے تھی، شیطان نے اس پر ڈاکہ ڈالا کس راستے سے؟ شکوک سے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے آپ کا عمل صالح، رات کا مطالعہ دیکھنا، صبح کی نماز باجماعت پڑھنی، یہ آپ کے عمل صالحہ ہے۔ اس پر شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے خواہشات کی راستے سے، نیند کی خواہش پیدا کر دی، نماز نہ پڑھو سو جاؤ، تو اس نے نماز صبح کی لوٹ کی، کس اسلحہ سے لوٹ؟ خواہش نوم سے۔ مطالعہ جو ہے وہ عمل صالح کا، شیطان کہتے ہیں بس نسوار ڈالو اور سو جاؤ، تو نیند کی خواہش ڈال کر کتاب کا مطالعہ بھی چھوڑا دیا، صبح کی نماز بھی چھوڑا دی۔ ٹھیک، تو دو دولتی تھی ہمارے پاس، شیطان نے دو اسلحے اٹھائے، شکوک کا اسلحہ اور شبہات کا خواہشات کا اسلحہ۔ شکوک اور شبہات سے ہماری ایمان کو لوٹنے کی کوشش اور خواہشات سے ہمارے اعمال لوٹنے کی کوشش۔ اب جس کا مال لوٹا جاتا ہے اس کے پاس دفاعی قوت چاہیے، تو ہمارے پاس دفاعی قوت کیا ہے؟ خدا کی ذات، نعوذ باللہ، ہم خدا کی پناہ میں آتے ہیں، ہم خدا کی یہ نہ کہو کہ شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا عدو مبین، یہ بہت بڑا دشمن، یہ بہت بڑا، اور نفس کے بارے میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، تو نفس جو سب سے بڑا دشمن ہے اور ابلیس اس سے بڑا دشمن ہے، اتنے بڑی دشمن کا علاج یہ ہے اعوذ باللہ شیطان۔ چاہیے جتنا دشمن بڑا ہے اتنا اس کا علاج بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن علاج مختصر ہے، اعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم خدا کی پناہ میں۔ متکلمین اس کا جواب دیتا ہے کہ نفس اور شیطان بڑا دشمن ہے، لیکن اعوذ باللہ چھوٹا علاج نہیں ہے، بڑا علاج، بڑا علاج۔ دیکھو آپ کا چھوٹا بھائی اگر سڑک پہ ہو اور کوئی آدمی اس کو اغوا کرنا چاہے اور وہ آپ کو آواز دے بھائی جان مجھے بچاؤ، اب چور نے اس بچی کی آواز سنی کہ اس نے بھائی کو پکارا، اور چور کو یہ بھی علم ہے کہ بھائی نے اس کی آواز سنی، اور چور کو یہ بھی علم ہے کہ اس کا بھائی مسلح ہے، مجھے گولی مار سکتا ہے، تو وہ بچے کو اٹھائے گا یا خود بھاگے گا؟ خود بھاگے گا۔ اب جب شیطان ہماری ایمان پر شکوک سے ڈاکہ ڈالے اور ہمارے اعمال پر خواہشات سے ڈاکہ ڈالے اور ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ یا اللہ ہمیں بچاؤ، تو شیطان کو ایک علم حاصل ہوا کہ اس نے خدا کو پکارا، اور یہ بھی علم حاصل ہے کہ خدا پکارنے والی کی پکار سنتا ہے، استجیبوا للہ ادعونی استجب لکم، اور یہ بھی شیطان کے علم ہے کہ اللہ کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے، تو شیطان آپ کو اغوا کرے گا یا بھاگ جائے گا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دل سے آواز دیں نعوذ باللہ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اگر تم مولویوں کا اعوذ باللہ کہتے، مولوی کے پاس کوئی آیا تھا نا کہ استاد جی اس نے رات بلی کے ساتھ جمع کیا ہے، اس کو سنسار کرو، اس نے کہا سنساری چھوڑ دو، بلی تم نے کیسے پکڑی؟ کیا میں نے کہ میں بھی پکڑ، ٹھیک ہے، کہتے یہ بتاؤ بلی کو کیسے پکڑ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو آدمی دل کی توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے اعوذ باللہ تو یقیناً وہ شیطان کے شکوک سے بھی بچتا ہے اور شیطان کے خواہشات سے بھی۔ تو یہ علاج چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت
بڑا علاج ہے جس کا ذکر مشکات والے کرتے ہیں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ کہ آئندہ میں عقائد میں بیان کروں گا، اس پر شکوک سے ڈاکہ ڈالے گا شیطان، اور اعمال صالحہ بیان کروں گا اور ان پر خواہشات سے شیطان ڈاکہ ڈالے گا. تو ابھی سے میں خدا کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ ہم پناہ مانگتے ہیں خدا کی من شرور انفسنا نفس کے شر سے. یہ عقائد کے بارے میں ہے، عقائد امر باطن ہے اور نفس بھی امر باطن ہے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا سیئات اعمال خواہشات سے کہ وہ بد اعمال میں مبتلا نہ کریں. یہ بات ہے. من يهده الله فلا مضل له جس کو اللہ راستہ بتا دے ایمانیات اور اعمال صالحہ کا، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. ومن يضلل اور جس کو اللہ گمراہ کرے فلا هادي له اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ نیکی اور برائی میں انسان اختیار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو جبریہ کا مذہب یہ ہے کہ انسان کو نیکی اور بدی میں کوئی اختیار نہیں ہے. کافر اپنی کفر میں مجبور ہے، مومن اپنی ایمان میں مجبور ہے، صالح اپنی صالحات میں مجبور ہے، اور فاسق اپنی فسق اور فجور میں کیا ہے؟ مجبور ہے. وہ کہتے جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہے. بات سمجھ میں؟ لیکن یہ مذہب جبریہ کا یہ غلط ہے. اگر مومن ایمان اور اعمال صالحہ میں مجبور ہو تو پھر یہ انعام کا مستحق نہیں ہے، اس کو اللہ جنت کیوں دیتا؟ اور اگر کافر کفر میں اور سیئات میں مجبور ہے تو وہ مجرم نہیں ہے، تو اللہ اس کو جہنم کیوں دیتا؟ یہ تو ظلم. ٹھیک، یہ جبریہ کا مذہب ہے، یہ خارج. دوسرا مذہب معتزلہ کا. معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان ایمان میں بھی با اختیار ہے اور کفر میں بھی با اختیار ہے، اور اتنا با اختیار ہے کہ کافر خالق ہے کفر کا، اور مومن خالق ہے اپنی ایمان کا، صالح خالق ہے اعمال صالحہ کا، اور فاسق خالق ہے اعمال سیئہ کا. اس نے انسان کو کیا مانا؟ مختار، اور اتنا مختار مانا کہ اس کو خالق کہا کہ وہ خالق اپنے افعال کا ہے. بات سمجھ میں؟ لیکن معتزلہ کا مذہب بھی غلط ہے، کیونکہ خالق کے لیے علم کلی کی ضرورت ہے اور قدرت کلی کی ضرورت ہے، اور انسان کے پاس نہ علمی کلی ہے. مجھے پتہ نہیں ہے میرے سر کے بال کتنے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے میرے ہاتھ کے تیریاں لکیریں کتنے ہیں. جس کو علم ہی نہیں ہے وہ خالق کیسے؟ اور قدرتی کلی بھی نہیں ہے، میں اپنی وجود پر قادر نہیں، تو افعال کا خالق کیسے بنوں گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تیسرا مذہب اہل السنت والجماعت کا. اہل سنت کہتے ہیں کہ ایک ہے کسب اور ایک ہے خلق. کسب کا معنی اسباب جمع کرنا، اور خلق کا معنی نتیجہ پیدا کرنا. تو اسباب عبد کے اختیار میں ہے تو یہ کاسب ہوا، اور نتائج خدا کی قدرت میں ہے تو اللہ خالق ہوا. خلق کس کو کہتے ہیں؟ نتیجہ کو وجود دینا. اور کسب کسے کہتے ہیں؟ اسباب کو جمع کرنا. ہم کہتے ہیں انسان کسب میں با اختیار ہے اور خلق میں مجبور ہے. خلق خدا کرتا ہے اور اسباب. ٹھیک ہے، سبب یہ ہے کہ اس نے ایجاب و قبول کیا لیالی بیوی کے ساتھ، یہ سبب اس نے اختیار کیا. مباشرت کی اس نے اختیار کیا، بس
اب آگے نتیجہ ہے اولاد، وہ کون ادا کرتا ہے؟ تو نکاح میں ہم بستری میں یہ بے اختیار ہے اور اولاد میں بے اختیار ہے. یہ قرآن بھی کہتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. تم نے تو امنا کر لیا، وہ قسم تھا اور خلق ہم نے کیا، بیٹے کو وجود ہم نے دیا. ہل بنانا، بیل خریدنا، ہل چلانا، بیج بونا، یہ اسباب غذا، اسباب تو لیا نہیں کیا. لیکن آگے اس سے کومپل نکالنا، اس کو دانہ دینا، آفات سے بچانا، وہ دانہ جو نتیجہ ہے، اس نتیجے کو وجود کس نے دیا؟ تو عبد نے کسب کیا اور خدا نے خلق کیا. یہ قرآن میں بھی ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. تحرثون، تم نے تو صرف حل چلا کر بیج بویا. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، آگے سے کومپل نکالنا، آفات سے بچانا، دانے کو وجود دینا، یہ اللہ کرتا ہے. پھر اس کو بچانا. گندم کا خوشہ اگر زمین پر پھیل جائے تو زمین دانہ کھا جائے گی، اور اگر تناور درخت کے ذریعہ اوپر ہو جائے تو زمین سے تو بچے گی، لیکن پرندے اس کو چن چن کر کے کھائیں گے، آپ کو دانہ نصیب نہیں ہوگا. تو اللہ نے زمین سے تو اٹھایا تاکہ زمین میں دانہ گل سڑ نہ جائے، لیکن ایسی باریک تنکا کے ساتھ کہ اگر چڑیا بیٹھتی ہے تو وہ یوں اس کو بیٹھنے نہیں دیتی تاکہ حضرت صاحب کے لیے دانہ محفوظ ہو جائے. اانتم تزرعون ام نحن. تو اہل السنت والجماعت کے نزدیک انسان کسب میں جو جمع اسباب ہے با اختیار ہے. اور تو یہ جو آیا ہے من یہدہ اللہ خلقا فلا مضل له ومن یضللہ خلقا فلا ہادی له. اب بات سمجھ میں آئی؟ اشہد ان لا الہ